خانقاہ رحمانی آنے والے عقیدت مند جو ملک کے مختلف ریاستوں سے اور بہار کے مختلف اضلاع سے چپے چپے سے آتے ہیں، میں بہت سارے لوگوں سے ابھی ملاقات کر کے کچھ بات چیت بھی کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات چیت کرتے کرتے اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں آسان اسلامی عقائد جناب مولانا مفتی اسد قاسمی صاحب، ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ دیکھیے یہ کتاب ہے، ہم کو ابھی تک انہوں نے دیا نہیں ہے، لیکن میں فکر و نظر ٹی وی کے ناظرین کو یہ کتاب دکھلا رہا ہوں۔ مجھ کو جہاں تک جانکاری ملی ہے کہ یہ کتاب 40 ایسے اسباق پر مشتمل ہے جس میں سوال و جواب کی شکل میں اس کو تیار کیا گیا ہے۔ کس طرح کے سوال و جواب ہیں اس میں؟ الحمدللہ یہ عقیدے پر سوال و جواب ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت جہنم آخرت کے بارے میں، اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے 6 اسباق ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی، اسی طرح رد قادیانیت پر، فتنہ شکیلیت کے رد پر اور فتنہ گوہر شاہی کے رد پر۔ صحابہ کرام پہ 6 اسباق ہیں اس کے اندر، مجموعی طور پر صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، اہل بیت کا کیا مقام ہے، خلفاء اربعہ کا کیا مقام ہے، اسی طرح عشر مبشرہ کا کیا مقام ہے، اسی طرح مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے درمیان اگر اختلاف ہے اس بارے میں ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا نام لے کر جو کچھ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اس اعتراضات کی کیا حقیقت ہے، سب پر ہم نے سبق جمع کیا۔ بہت آسان ہے، سوال جواب اور دلیل، چلیے قرآن حدیث کی ذات۔ اب یہ بتائیے مفتی صاحب کہ ماشاءاللہ یہ آپ کی یعنی پہلی آمد ہے یا اس سے پہلے؟ اس موقع پر پہلی مرتبہ حاضر ہے، اس سے پہلے میں حضرت مولانا ولی رحمہ اللہ کے تدفین کے وقت میں، جنازے کے وقت میں آیا تھا۔ ہر سال یہ ہوتا ہے اور ہر سال جامع رحمانی کے اجلاس اور دعا کے موقع پر یہی بھیڑ اور جمع غفیر انسانی سروں کا سمندر امنڈ پڑتا ہے۔ آپ نے اپنی نظروں سے کیا دیکھا وہ بتائیے۔ جی الحمدللہ، جب سے میں آیا ہوں ماشاءاللہ لوگوں کی محبتیں اور لوگوں کی وابستگی کو دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جہاں اولیاء کرام بزرگان دین بیٹھ کر قرآن پاک پڑھاتے ہیں، احادیث پڑھاتے ہیں، اور یہ علم و عرفاں کا یہ مرکز رہا ہے، یہ ادارہ جامعہ خانقاہ رحمانی منگیر، اس کا فیض صرف بہار میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں اس کا فیض ہے، اور پورے عالم میں اس کا فیض جاری و ساری، اس لیے لوگ یہاں بھیڑ لگائے ہوئے، کل سے کافی تعداد میں لوگ آ رہے میں ہیں دیکھ رہا اور ہوں فیض حاصل کر کے لوگ جا رہے ہیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے میں رپورٹنگ کر رہا ہوں اور لوگوں کے نکلنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے آپ کیا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنی تعداد ہوگی؟ مجھے لگتا ہے چونکہ یہ جمعے سے لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور یہ بھیڑ دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ 1 لاکھ کے قریب تقریباً جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یعنی لاکھوں میں لوگ ہیں، لاکھوں میں الحمدللہ یہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دیکھیے کہ استفادہ کر رہے ہیں، یعنی چھت پر اور دیواروں پر، اور جو دیکھیے آفیشل چھت ہے بالکل وہ جو، لیکن 3 منزل بھر چکا ہے، 4تھی پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں۔ ہاں جی وہ روڈ ہے، شاید روڈ بھی جام ہو چکا ہے، روڈ بھی جام ہے، اور خواتین ادھر مستورات بیٹھی ہوئی ہیں، وہ پورا روڈ اور پورا بلکہ کہا جائے کہ یہ علاقہ بلاکڈ ہے ابھی۔ تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی عقیدت اور کیا توقعات لے کر کے لوگ کس امید کے ساتھ یہاں آتے ہوں گے اور کیا لے کے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی وابستگی ہے کہ یہاں پر اللہ اللہ کرایا جاتا ہے، اور اسی طرح علم سے لوگوں کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ولیوں کے خاندان رہے یہاں پر اس ادارے کو چلانے والے، اس لیے بھی لوگ وابستہ ہے اس سے، اور یہ لوگوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے ایمان والے بھائی آج بھی بیدار ہیں، وہ علم و عرفاں کی طرف چلتے ہیں، اکابر کی طرف رجوع کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس میں تقریباً لوگ جو ہیں اتر دیناجپور، بنگال، بہار کے مختلف اضلاع اور یہاں وہاں سے ہیں جو مریدین ہیں حضرت دامت برکاتہم کے اور خانقاہ رحمانی کے متوسلین میں سے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ، یعنی آپ نے حضرت دامت برکاتہم کو دیکھا ہے بحیثیت سجادہ نشین، اس دفعہ کیا دیکھا آپ نے؟ جی الحمدللہ جس طرح مولانا ولی رحمانی صاحب گزرے ہیں، الحمدللہ انہی کے نقش قدم پر حضرت بھی تمام معمولات کو لوگوں سے پورے کروا رہے ہیں، لوگ ان سے رجوع کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ الحمدللہ سب کچھ زبردست طریقے سے چل رہا ہے، یہاں پر لوگ جڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہ سے لوگ جڑ رہے ہیں، اللہ سے محبتیں حاصل کر رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے الحمدللہ۔ بہت زبردست نظام بھی رہا، نظام دیکھ کر ایک الگ خوشی ہوئی کہ ہر طرف دیکھیے، ہر طرف جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے لوگ ہیں، منتظم ہیں، رضاکار ہیں، ہر طرح کی سہولتیں الحمدللہ موجود ہیں۔ تو اب آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ خانقاہ رحمانی سے، حضرت سجادہ نشین سے کس طرح لوگوں کو جڑنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ صرف سجادہ نشین نہیں ہے بلکہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، بنگال لیول پر الحمدللہ اتنی بڑی اجتماعیت کی وہ امیر شریعت ہیں، لوگوں کو ضرور جڑنا چاہیے۔ اس سے اگر جڑتے ہیں ان سے تو اجتماعیت پیدا ہوگی، اور اجتماعیت اس وقت کی بہت ضرورت ہے۔ ہم اس کی جتنی بھی ہم پرزور انداز میں آپ کو کہہ سکیں، ہم کہتے ہیں کہ جتنا آپ ان کے ہاتھ کو مضبوط کریں گے اتنی اجتماعیت مضبوط ہوگی، اور یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ ماشاءاللہ، ضرور جڑیں۔ بہت شکریہ۔ میں ایک بات اگر میں پوچھوں، کون سی بات آپ کو اچھی لگی؟
کیا لے کے لوگوں کو جانا چاہیے یہاں سے خانقاہ رحمانی سے عام لوگوں کو؟ بہت ساری باتیں حضرت نے کل رات میں بھی کہی اور ابھی بھی کہی. ایسا لگا کہ حضرت جو ہے امت کے اندر جس طرح سے ضرورت ہے اعمال کی اصلاح کی یہ تو ہے ہی, اسی کے ساتھ وقت اور حالات کے اعتبار سے جو باطل کی طرف سے چیلنجز ہیں. حالانکہ یہاں پر صرف اللہ اللہ کرا دیا جاتا چلے جاتے لوگ, لیکن حضرت کی اس وقت میں پورے ملک پر نظر ہے بطور خاص, جبکہ یہ اجتماع صرف خانقاہی طور پر ہوا ہے اور جلسے دستار بندی تھا, لیکن اس میں بھی حضرت جو ملک کی سطح پر باطل کے خلاف اوقاف کے متعلق یاد دہانی کرائی اور سب سے عہد لیا کہ ہم اس کے خلاف لڑائی لڑتے رہیں گے. اس سے پتہ چلا صرف حضرت کی نظر اس پر نہیں بلکہ سب لوگوں کو متوجہ کرایا کہ ہر طرح کے عقیدے کو بھی صحیح کرنا ہے, ایمان کو بھی ٹھیک کرنا ہے, عمل کو بھی ٹھیک کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ باطل کا بھی مقابلہ کرنا ہے. ہر طرح کے, چاہے وہ ملکی سطح پر ہو, چاہے وہ زمینی بس چھوٹی جگہ کے حساب سے ہو, یا ملکی سطح پر ہر طرح کے باطل کا مقابلہ کرنا ہے. یہ حضرت نے پرزور انداز میں یہ بات کہی ہے, لوگوں کو پیغام دیا ہے. ماشاءاللہ, جزاکم اللہ. تو ہم بات چیت کر رہے تھے مولانا مفتی اسد قاسمی صاحب جو امام و خطیب ہیں پٹنہ جامع مسجد یعنی پٹنہ جنکشن کی مسجد کے. اور بھی آخری مرحلے میں چند لوگوں سے ہم بات چیت کر لیتے ہیں. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ ہم بنگال سے آئے ہیں. بنگال کا مطلب؟ بنگال میں لے کے کولکتہ. اچھا, کولکتہ سے. تو کب سے آپ خانقاہ رحمانی تشریف لاتے ہیں؟ خانقاہ تو قریب برابر آنا ہوتا, اور ہم اللہ کے فضل سے یہیں سے فارغ بھی ہیں. اچھا, ماشاءاللہ. ہماری زندگی یہاں 9 سال گزری ہے, اور اللہ کے فضل سے 9 سال آپ کا پڑھنے کا دور تھا, اور جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت ماشاءاللہ بہت ڈیولپ ہوا, بہت ترقی کیا ہے. اللہ اس کام میں اور برکت دے, ہے نا. اللہ کا فضل سے بہت زیادہ تعلیم کے لحاظ سے بھی اور تعمیری لحاظ سے بھی ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی دیا ہے. اور خانقاہی نظام کو کیا دیکھا؟ بہت ہی شاندار, بہت ہی زبردست. اللہ نے بہت ہی تزکیہ بخشا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور روحانیہ اور جسمانی سب یہاں تربیت ہوتی ہے الحمدللہ. آپ کہاں سے تشریف لائے؟ جی ہم بیگوسرائے سے ہیں. اچھا, کیا دیکھا آپ نے خانقاہ رحمانی میں؟ خانقاہ رحمانی میں بہت اس بار لوگوں کا بہت زیادہ لگاؤ دیکھیں. کافی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے. جی, ہم بھی پٹنہ سے آئے ہوئے ہیں چھٹی لے کے. اچھا, ماشاءاللہ. ہم وہیں دعا میں شریک ہونے کے لیے چھٹی لے کے آئے. چھٹی لے تو کیا لگا آپ کو؟ چھٹی آپ کی ضائع چلی گئی یا فائدہ ہوا؟ چھٹی ہماری لگ رہی ہے کہ قبول ہو گئی ہے. اچھا, ماشاءاللہ. چلیے, تو حضرت کی کون سی بات بڑھیا لگی؟ یہاں کیا چیز ایسی آپ کو لگی جو ایک چیز آپ بولیں گے کہ بہت اچھی لگی ہم؟ حضرت کا سب سے اچھا یہاں پر کا مینجمنٹ لگا. اتنے سارے بھیڑ کو بہت اچھے سے مینجمنٹ کیے, کافی اچھے لگا. کافی سارے لوگ تھے, ان کو اچھے سے مینجمنٹ, کوئی طرح کی کوئی دقت نہیں ہوئی, کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کیمرامین محمد مبشر الحق رحمانی کے ساتھ فضل رحمان رحمانی, خانقاہ منگیر, بہار.